مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی سے ماشاءاللہ گزارش کروں گا کہ آئیے اور یوں کہیے کہ امام احمد رضا مجدد ملت اسلامیہ تقریر کیجئے کس پر، جس کا مصرع آج بھی گونج رہا ہے، جو بارگاہ مصطفی میں یوں معروض ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا رضا تم پہ کرو روز۔ آپ درود پڑھیے اور مولانا کی تقریر سماعت کیجیے۔ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی، امام احمد رضا مجدد ملت اسلامیہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا سبحان اللہ۔ فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مجھے جو عنوان گفتگو دیا گیا ہے میں اس عنوان سے وابستہ رہ کر کے اپنے آقا کے حضور میں نظر احترام پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پر علماء کرام نے اظہار خیال فرمایا، اور ابھی بہت سے علماء کرام گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ اس مجدد گرامی وقار کہ ان تجدیدی کارناموں کو مختصر سے لمحے میں سمیٹ سکوں جو آج پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجدد کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ضروری خیال فرمائیں کہ مجددین آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ مجدد کیا ہوتا ہے، کیوں جلوگر ہوتا ہے، اس کی تشریف آوری کیوں ہوتی ہے، اور اگر مجدد جلوگر نہ ہو تو اسلام کو کیا نقصان ہوگا، یہ وہ باتیں ہیں جس کے سمجھ لینے کے بعد تجدید کے کاس کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ جانا جائے تو جس طرح سے بہت سے القاب اور بہت سے خطابات بے روح بن کر کے رہ گئے ہیں، تجدید کا خطاب بھی بے روح بن کر کے رہ جائے گا اور جسے چاہیں گے لوگ دے دیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو اس صدی میں اس کے دین کی تجدید فرمائے گا، اور اس کے دین میں جو باطل شامل کر دیا گیا ہوگا، جو ناپسندیدہ عناصر شامل کر دیے گئے ہوں گے، اس سے وہ پاک فرما دے گا۔ اور بھی انبیاء
انبیاء کرام گزرے ہیں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک سے پہلے لاکھوں انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن کسی نبی نے اپنے دین کے بارے میں یہ نہیں اعلان فرمایا کہ میرے دین کی تجدید ہوتی رہے گی، میرے دین کا احیاء ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ہر نبی کے تشریف لے جانے کے بعد ایک نبی جلوگر ہونے والا تھا، ایک نبی تشریف لانے والا تھا، مگر چونکہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے تشریف لانے والے تھے اور ان کی نبوت پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا، اس لیے کار تجدید کی ضرورت پیش آئی کہ جب ان کی نبوت میں خلق ملک کیا جائے گا تو کسی مجدد کی ضرورت پیش آئے گی جو آ کر کے نبوت کا چہرہ بے نقاب کر سکے۔ ورنہ اگر آپ اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں انبیاء کرام کے مقدس ترین تعلیمات میں انسان نے اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات کو شامل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوتوں کے چہرے دھدلا گئے اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی مقدس ترین تعلیمات میں ایسی باتیں شامل کر دی گئی جو ان کی تعلیمات سے متعلق نہیں تھی۔ انبیاء کرام جو کتابیں لائے ان کتابوں میں اپنی خواہشات کو شامل کر دیا گیا، انبیاء کرام کی تعلیمات محرف ہو گئیں، ان کی سیرتیں محرف ہو گئیں، ان کی کتابیں محرف ہو گئیں، ان کے قوانین محرف ہو گئے، ان کی سنتیں محرف ہو گئیں، ان کا نظام محرف ہو گیا، ان کا آئین محرف ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تصور کو محرف کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی کوئی نبی جلوگر ہوتا تو اسلام کے اعلیٰ ترین اصولوں کو لے کر کے تشریف لاتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ محمد عربی سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کا بھی مذہب اسلام ہی تھا۔ عیسائیت اور یہودیت کے جو مختلف نام دے دیے گئے ہیں یہ تو ان خواہشات کے نام ہیں جو انبیاء کرام کے مذاہب میں شامل کر دی گئی ہیں، ورنہ اسلام جناب آدم کا مذہب بھی تھا اور اسلام فخر آدم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا بھی مذہب ہے۔ لیکن ہوتا یہ رہا کہ جب تک ذہنوں کے سامنے نبی کا تصور ہوتا، ذہنوں کے سامنے نبی کی حیات ہوتی، ذہنوں کے سامنے نبی کا اعلیٰ ترین اسوہ ہوتا، اور جب تک زمانہ نبی کے زمانے سے قریب ہوتا ہے انسانی حیات کا، اس وقت تک تو لوگ نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے، لیکن جیسے جیسے نبی کی تعلیمات سے بول بڑھتا جاتا لوگ نبی کی تعلیمات بھولتے جاتے، اپنی خواہشات کو داخل کرتے جاتے، اپنی تمناؤں کو داخل کرتے جاتے، اپنی مرضیات کو داخل کرتے جاتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ کچھ دنوں کے بعد نبی کی تعلیمات کی صورت بدل دی جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور نبی جلوگر فرماتا۔ اس طرح سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس ترین زندگی میں کچھ ایسی باتیں شامل کر دی گئیں جن سے ان کی زندگی پاک تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوگر ہوئے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام اسی کام کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تاکہ اسلام کی اعلیٰ ترین صورتیں دنیا کی نگاہوں کے سامنے رہیں اور اسلام میں انسان اپنی خواہشات کو اور اپنے ارادوں کو داخل نہ کرنے پائے۔ مگر جب انبیاء کرام میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دور میں پیدا کیا گیا کہ جب پوری کائنات ایک فکری انقلاب کے لیے تیار ہو چکی تھی اور پوری زمین ایک صبح انقلاب کے لیے آمادہ تھی، ایک ایسے انقلاب کے لیے منتظر تھی جس میں فکروں کو ارتقاء ملنے والی تھی، جس میں شعور کو جلا ملنے والی تھی، جس میں انسان اعلیٰ ترین منزل حیات کو طے کرنے والا تھا، جس میں انسانی ذہن و فکر کی گتھیاں سلجھنے والی تھیں اور جس میں انسان کے خیالات کو وہ ارتقائی منزلیں نصیب ہونے والی تھیں جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی کسی کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا۔ اب ایک ایسا دور تشریف لانے والا تھا، ایک ایسا دور جلوگر ہونے والا تھا جو دور رسول اللہ کی مقدس ترین تعلیمات کو اپنی فکر اور اپنے ذہن کی روشنی میں اس طور پر دیکھے گا کہ جب بھی رسول پاک کی مقدس تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو امت کا صحیح ترین طبقہ جسے خیر امت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے وہ اٹھے گا اور ان عناصر کو پاک و صاف کر دے گا، نکال دے گا معاشرے سے جو عناصر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے خلاف ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ جب ذہن کی فضا، جب خیال کی فضا، جب فکری توانائیوں کی فضا، جب روحانیت کی فضا، جب دل کی فضا ایک آخری انقلاب کے لیے تیار ہو گئی تو رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ خواہشات انسانی مر گئیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ شیطان اب اپنا اپنی فریب کاریاں نہ کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ برائیاں معاشرے میں پیدا نہ ہوں گی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ کی تعلیمات کی غلط تعویلات نہ کی جائیں گی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سنت رسول کو مٹانے کی کوشش نہ کی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول پاک کی جانب غلط باتیں منسوب نہ کی
کی جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ برائیاں پھر چور دروازے سے دین میں داخل نہ ہوں گی. مطلب یہ تھا کہ یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن جب ایک صدی گزر جائے گی کسی ملت اسلامیہ کے اوپر، تو ہر صدی کے آغاز میں پروردگار عالم کوئی مجدد پیدا فرمائے گا جو ایک صدی کی پھیلائی ہوئی تمام برائیوں کو دور فرما دے گا، تمام بدکرداریوں کو دور فرما دے گا، تمام خطاؤں کو دور فرما دے گا. اور مجدد ٹھیک اس دور میں تشریف لائے گا جب برائیاں معاشرے کو نگل لینا چاہیں گی، جب برائیاں سوسائٹیوں کو نگل لینا چاہیں گی، جب برائیاں معاشرے کی صورت مست کر دینا چاہیں گی، جب برائیاں اسلام کا چہرہ بگاڑ دینا چاہیں گی، جب باطل خواہشات حق کے ماحول میں داخل ہو کر کے حق کا نظام بگاڑنے کی کوشش کریں گے، تو پروردگار عالم ایسے دور میں کسی نبی کو مبعوث فرمائے گا، جو کسی مجدد کو مبعوث فرمائے گا جو آ کر کے نبی کے مقدس ترین تعلیمات کو اسی انداز سے نکھار کے پیش کرے گا، اسی انداز سے واضح انداز سے پیش کرے گا جیسے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ لفظ بعثت کا اشتراک یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد مجددین کرام کو اللہ پیدا فرماتا رہے گا. خلق کا لفظ بھی بولا جا سکتا تھا. یہ بھی اللہ کے رسول ارشاد فرما سکتے تھے کہ میرے بعد مجددین کا سلسلہ آتا رہے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ مبعوث فرمائے گا مجددین کو. وہ نبی تو نہیں ہوں گے مگر کار تجدید کے ذریعے سے نبوت ہی کا کام انجام دیں گے، نبوت ہی کی ذمہ داریاں دنیا کے سامنے پیش کریں گے، نبوت ہی کے مقدس ترین منصب کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. وہ مقدس ترین کام جو رسول گرامی وقار سے پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، وہ کام رسول گرامی وقار کے بعد مجددین کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں منصب میں اشتراک نہیں ہے معاذ اللہ، یہاں مثال اور تشبیہ منصب میں نہیں دی گئی ہے، مقام نبوت میں نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہاں کثرت اتباع کے اعتبار سے، ماننے والوں کے اعتبار سے یا اور دوسرے کارہائے تجدید کے اعتبار سے علماء امت اسلامیہ کو انبیاء بنو اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب ہم مجددین کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے اب تک جتنے بھی مجددین تشریف لائے ہیں وہ تاریخ کے ایسے موڑ پہ تشریف لائے ہیں کہ اگر تاریخ کے اس موڑ سے ان کی حیات کو نکال دیا جائے تو اسلام ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اسلام تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ذرا آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 عظیم کاموں کے لیے جلوگر ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ تینوں کام مکمل فرمائے. سب سے پہلا کام یہ تھا کہ وہ انسان کو خدائے قدیر و جبار کی معرفت عطا فرمائیں، یعنی ایک نظام روحانی قائم فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کام تھا کہ انسانوں میں خالص انسانی معاشرہ قائم فرمائیں جس میں غیر انسانی اعمال کو نکال دیا جائے.